اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان حج رضاکار گروپ کی جانب سے آج کی تربیتی نشست میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے وادی منا، جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں، تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوتی ہے. PHVG کے رضاکار انہی دنوں میں منا اور عزیزیہ مکۃ المکرمہ میں موجود رہ کر حجاج کرام کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. PHVG کے تربیتی پروگرام کے 2 حصے ہیں. تمام رضاکاروں کے لیے ان دونوں حصوں میں شرکت اور تربیت مکمل کرنے کے بعد آن لائن امتحان ضروری ہے. ان نشستوں میں PHVG کا پس منظر، تعارف، طریقہ کار، رضاکاروں کی ذمہ داریاں، منا کی تفصیلات اور حاجیوں کی رہنمائی کے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی. PHVG سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کا ایک رضاکار گروپ ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دوران حج حجاج کرام کی خدمت اور رہنمائی کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہے. 2011 میں پاکستان حج رضاکار گروپ نے 85 افراد کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ اپنے جس سفر کا آغاز جدہ سعودی عرب سے کیا تھا، آج اس سفر میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں رضاکار اس قافلے کے ساتھ ہیں. پاکستان حج رضاکار گروپ کو اپنے کاموں میں پاکستان ایمبیسی ریاض، پاکستان قونصلیٹ جدہ اور پاکستان حج مشن کا مکمل تعاون حاصل ہے. اسی طرح پچھلے سالوں میں سعودی فلاحی تنظیموں، جمعیہ مراکز الاحیاء، ہدیۃ الحاج کا مختلف شعبوں میں اور سعودی وزارت الحج کا مکمل تعاون بھی رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعاون آئندہ آنے والے سالوں میں مزید مضبوط ہوگا انشاءاللہ. حجاج کا قیام جب تک مکہ اور مدینہ میں رہتا ہے انہیں کسی خاص دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تاہم حج کے اصل ارکان کی ادائیگی کے لیے جب وہ مشاعر مقدسہ پہنچتے ہیں، جہاں وہ 8 ذی الحجہ سے 12 یا 13 ذی الحجہ تک قیام کرتے ہیں، تو بہت سے حجاج مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں. عازم حج کی کثیر تعداد مقامات مقدسہ سے ناواقف ہوتے ہیں. خیموں کی یکسانیت اور منا کے نقشے سے ناواقفیت کی وجہ سے اکثر حجاج اپنے خیموں کا راستہ بھول جاتے ہیں اور گھنٹوں اپنی رہائش گاہوں کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں. منا میں قیام کے دوران اپنے کیمپ تک نہ پہنچ پانا، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں قیام کے بعد اگلے دن منا میں گم ہو جانا یا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانا، کسی بیماری کا شکار ہو جانا یا تھکن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو جانا، جمرات میں رمی کے بعد مکہ کے لیے روانگی اور طواف کے بعد دوبارہ منا آنے کے لیے ہونے والی پریشانی وہ عمومی مسائل ہیں جن سے جنوبی ایشیائی حجاج عموماً دوچار ہو جاتے ہیں. حجاج کرام کی انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جدہ سعودی عرب میں مقیم بعض دردمند اور صاحب حیثیت پاکستانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر ایک رضاکار گروپ تشکیل دے کر اللہ کے مہمانوں کی نہ صرف خدمت کریں گے بلکہ اس ضمن میں وہ پاکستانی اور سعودی حکام کو بھی رضاکارانہ تعاون باہم پہنچائیں گے. پاکستان حج رضاکار گروپ خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس کا پاکستان کی کسی بھی مذہبی، سیاسی، علاقائی یا فرقہ پرست جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گروپ ہر طرح کے لسانی، علاقائی، فرقہ وارانہ تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر حجاج کرام کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے، اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی گروپ کا بنیادی اور اول و آخر ہدف ہے. گروپ کے تمام اراکین ذاتی نمود و نمائش اور مفادات سے بالا تر ہو کر حجاج کرام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بہت ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور گروپ کی کامیابی کا بھی یقیناً یہی راز ہے. انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے.
لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں باہمی امداد اور تعاون کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اس تعاون اور باہمی بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جائیں، یعنی امداد باہمی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و سیرت نے سکھایا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسلام نے ان افراد کی حوصلہ افزائی کی جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوں، سماج کے دوسرے ضرورت مندوں اور محتاجوں کا درد اپنے دلوں میں سمیٹیں، تنگ دستوں اور تہی دستوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کریں، اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کی راحت رسانی میں اپنا وقت صرف کریں۔ خدمت مخلوق خدا کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بہترین مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو دوسرے انسانوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہوں۔ اس نیکی کے ذریعے صرف لوگوں میں عزت و احترام ہی نہیں پاتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اہم رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری مسلم۔ پس شفقت و محبت، رحم و کرم، خوش اخلاقی، غمخواری و غم گساری، خیر و بھلائی، ہمدردی، عفو و درگزر، حسن سلوک، امداد و اعانت اور خدمت خلق ایک بہترین انسان کی وہ عظیم صفات ہیں کہ جن کی بدولت وہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے PHBG کے مختلف پروجیکٹس کی مختصر تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ حرمین رہنمائی۔ PHBG کے رضاکار حج سے قبل حرم مکہ اور مدینے کے اطراف میں موجود رہ کر حجاج کرام کو ان کی رہائش گاہوں تک رہنمائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام عموماً ذی القعدہ کے پہلے ہفتے سے ذی الحجہ کے پہلے ہفتے تک چلتا ہے۔ حجاج تربیتی پروگرام۔ پاکستان حج مشن کے تعاون سے پاکستان حج رضاکار گروپ کے مشاعر تربیتی پروجیکٹ میں پاکستان سے آئے ہوئے حجاج کی آمد کے فوراً بعد ان کی رہائشی عمارتوں میں تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں انہیں منا و عرفات میں قیام اور حج کی ادائیگی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام عموماً ذی القعدہ کے پہلے ہفتے سے ذی الحجہ کے پہلے ہفتے تک چلتا ہے۔ عرفات و منا رہنمائی۔ عرفات و منا آپریشن کے تحت 9 سے 12 ذی الحجہ تک PHBG کے رضاکار حجاج کرام کی رہنمائی میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ طواف زیارہ۔ PHBG کے رضاکار ان پاکستانی بیمار حجاج کو جو اپنی علالت یا کسی حادثے کے سبب ہسپتال میں زیر علاج ہوں یا اپنی رہائش گاہوں میں مقیم ہوں، طواف زیارہ کی ادائیگی کے لیے ویل چیئرز کے ذریعے عموماً 11 ذی الحجہ حرم مکی لاتے اور لے جاتے ہیں۔ عزیزیہ رہنمائی۔ عزیزیہ آپریشن میں PHBG کے رضاکار عموماً 12 ذی الحجہ کو عزیزیہ مکۃ المکرمہ کے علاقے میں موجود رہ کر حجاج کرام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ PHBG اپنے تمام رضاکاروں کو شناختی کارڈ، رضاکاروں کی خصوصی جیکٹ اور پاکستانی پرچم سے مزین ٹوپی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں منا اور عزیزیہ کے نقشہ جات، پاکستانی جھنڈے اور بیگ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ منا روانگی سے قبل تمام رضاکاروں کو خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے۔
رضاکاروں کے لیے ضروری ہے کہ ان تربیتی نشستوں میں شرکت کریں اور تربیت مکمل کرنے پر آن لائن امتحان پاس کریں۔ منتخب ٹیم کے ارکان کو جدہ، ریاض اور دمام سے منی اور واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ اور العزیزیہ مکۃ المکرمہ میں پاکستان حج مشن کے تعاون سے مناسب رہائش بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ٹیم کے اراکین کو ناشتے اور کھانے کی فراہمی بھی گروپ کی ذمہ داری ہے۔ گروپ اس ضمن میں رضاکاروں سے نہ تو کوئی ہدیہ طلب کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ تمام کام رضاکارانہ بنیاد پر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے مہمانوں کی خدمت کے جذبے کے تحت سر انجام دیے جاتے ہیں۔ گروپ کے تمام اراکین کے درمیان مؤثر رابطوں اور گروپ کی کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر العزیزیہ مکہ میں قائم کیا جاتا ہے، جہاں سینئر کارکنوں کی ایک جماعت 24 گھنٹے رہنمائی کے لیے موجود رہتی ہے۔ رضاکاروں کے لیے ضروری ہدایات۔ PHVG کے تمام رضاکاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے اپنی رجسٹریشن مکمل کریں۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کو مؤثر طور پر انجام دینے کے لیے تمام رضاکاروں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ رضاکاروں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے قریبی صحتی مرکز سے حج کی ویکسین یا ٹیکہ لگوا لیں۔ حاجیوں کی خدمت کے ان 3 دنوں میں آپ اپنے لیے آرام دہ جوتوں اور کپڑوں کا انتخاب کریں۔ آپ ضرورت کے مطابق مندرجہ ذیل چیزیں اپنے ساتھ لائیں: ٹوتھ برش و پیسٹ اور پیٹرولیم جیلی، ذاتی استعمال کی دوائیں، شوگر، بلڈ پریشر، 1 عدد تولیہ اور آرام دہ جوتے، پوری آستینوں اور ہلکے رنگ والے تاکہ گرمی سے بچا سکے 2 یا 3 عدد آرام دہ کپڑوں کے جوڑے۔ رضاکاروں کی ذمہ داریاں۔ پاکستان حج رضاکار گروپ کے تمام رضاکاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مینا ٹریننگ کورس مکمل کریں۔ مینا ٹریننگ کورس مکمل کرنے کے بعد آن لائن امتحان لازمی دیں۔ ہدایت کے مطابق ڈیوٹی ادا کریں۔ شفٹ ٹائم کا خاص خیال رکھیں، وقت کا بھرپور استعمال کریں۔ اپنے کمرے کی صفائی اور ساتھیوں کے آرام کا خیال کریں۔ اختلاف رائے کی صورت میں ٹیم لیڈر یا مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانی ہے۔ حج کی نیت نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت ہے۔ ڈیوٹی کے دوران رشتہ داروں یا دوستوں سے ملنے نہیں جانا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، سیر و تفریح اور سگریٹ نوشی نہیں کرنا چاہیے۔ حاجی سے کسی بھی قسم کا مالی فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ ایسا وعدہ جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ غلط رہنمائی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو راستے کا علم نہیں ہے تو حاجی سے معذرت کر لیں، اس میں بھی اجر ہے، کیونکہ حاجی کی غلط رہنمائی اس کے لیے باعث تکلیف ہے۔ ان معاملات میں دخل دینا جن کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی سے بھی ناراض نہیں ہونا ہے۔ پاکستان حج مشن یا کسی اور حکومتی اداروں کے لیے غلط الفاظ نہیں ادا کرنے ہیں۔ جیکٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ PHVG کو کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی سے منسلک نہیں کرنا ہے۔ رضاکاروں یا حجاج سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ حجاج یا رضاکاروں سے سختی سے بات نہیں کرنا ہے۔ کسی سے بھی کوئی غلط بات نہیں کرنا ہے۔ جیکٹ پہن کر سونا نہیں ہے۔ کسی بھی حاجی کو طبی امداد نہیں دینا۔ طبی امداد صرف حکومتی کلینک یا ہسپتال میں ہونی چاہیے۔ حکومتی افسران کو پروٹوکول نہیں دینا ہے۔ باوردی اہلکاروں کے ساتھ برتاؤ۔ پولیس، اسکاؤٹ، ہلال احمر، ٹریفک پولیس اور دیگر تمام سرکاری اداروں اور افسران کی ہدایات پر عمل کیجیے۔ کسی بھی شخص سے بحث سے گریز کیجیے۔ دیگر ایجنسیوں کی ذمہ داریاں: حجاج کی نقل و حرکت، ٹریفک سنبھالنا، حجاج کو طبی سہولیات پہنچانا، یہ تمام کام حکومتی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ حادثاتی صورتحال اور حفاظتی تدابیر۔ حادثاتی صورتحال کی حکمت عملی: بھگدڑ یا کسی اور حادثے کی صورت میں سب سے پہلے خود کو محفوظ مقام پر پہنچائیے۔ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے حاجیوں کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ امدادی گاڑیوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ زخمی حاجیوں کو ہسپتال پہنچنے میں مدد دیں۔ کنٹرول روم کو آگاہ کیجیے اور ہسپتال کے شعبہ حادثات میں موجود رہیں۔ شہید یا زخمی ہونے والے حاجیوں کی معلومات اکٹھی کریں۔ اپنی اور اپنی ٹیم کے ساتھیوں کی حاضری ٹیم لیڈر کے پاس یا کنٹرول روم میں ضرور درج کروائیں۔
بیمار اور زخمی حاجیوں کی مدد اور معلومات۔ حاجی کو ٹھنڈی جگہ بٹھائیں۔ اگر حاجی چل نہ سکے تو ویل چیئر کی مدد سے قریبی کلینک یا ہسپتال پہنچائیں۔ ممکن ہو تو حاجی کے رشتہ داروں کو مطلع کیجیے۔ مریض حاجی کو کلینک یا ہسپتال پہنچائیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں 911 پر کال کریں۔ سیکیورٹی الرٹ، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں اور ارد گرد کے حالات پر نظر رکھیں، اور ضرورت کے مطابق حکومتی اداروں یا پاکستان حج رضاکار گروپ کے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ اگر کسی صورت میں ڈیوٹی چھوڑ کر جانا ہو تو ٹیم لیڈر یا کال سینٹر پر اطلاع کریں۔ بہترین کی امید رکھیے لیکن بدترین حالات کے لیے تیار رہیے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منا کی خیمہ بستی، جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے قیام کرتے ہیں، تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوتی ہے۔ پاکستان حج رضاکار گروپ کے رضاکار بھی انہی دنوں میں منا میں موجود رہ کر حجاج کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے منا کے بارے میں مکمل معلومات کا حصول ہر رضاکار کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کی اس تربیتی نشست میں ہم آپ کو منا کے نقشے اور اس میں موجود نشانات یعنی مکتب، مخیمات، پولز، اہم ترین سڑکیں، ہسپتال، پل، منا کے زونز، ٹرین اسٹیشنز اور مساجد کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس تربیتی نشست میں آپ کو منا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ میدان عرفات کے بارے میں تفصیلی معلومات اس تربیتی نشست کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عرفات میں حجاج کرام کا قیام صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے اور PHVG کی طرف سے ان کی رہنمائی کا کام بھی محدود پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے حج کے مبارک سفر کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سفر میں ایک حاجی کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے کم از کم 10 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور حجاج کرام کی ایک کثیر تعداد یہ سفر پیدل طے کرتی ہے، یعنی مکے سے منا جانا، وہاں سے عرفات، منا واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا، اور پھر منا پہنچ کر جمرات کے مقام پر کنکریاں مارنا، قربانی اور طواف زیارہ کرنا۔ اس پرمشقت عبادت میں طویل سفر اور تھکن سے چور ایک گمشدہ حاجی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا نہایت ضروری ہے۔ ایک گم ہو جانے والے حاجی کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اس کا اپنے خیمے میں واپس پہنچنا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا کام منا میں حجاج کی صحیح رہنمائی کر کے ان کو ان کے خیمے تک پہنچانا ہے۔ منا کے نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے اہم نشانات مثلاً مکتب، خیمہ، کیمپ اور دیگر تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکتب سعودی حکومت کے لائسنس یافتہ آفس، کمپنی، شریکہ جن پر متعلقہ حجاج کرام کے انتظامات کی مکمل ذمہ داری ہوتی ہے، مکتب کہلاتے ہیں۔ ان کے مخصوص نمبر ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر مکتب نمبر کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر ایک خیمہ یا ٹینٹ کی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ خیمے کیمپ کہلاتے ہیں۔ کیمپ کو عربی میں مخیم کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ کیمپس کہلاتے ہیں، جن کو عربی میں مخیمات کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں جو پول نظر آ رہا ہے وہ ہر کیمپ میں موجود ہوتا ہے اور اپنی اونچائی کی وجہ سے دور سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ پول پر کیمپ اور سڑک کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس تصویر میں کچھ نئے ڈیزائن کے پول نظر آ رہے ہیں۔ اس پول پر کیمپ اور سڑک کا نمبر مختلف طریقے سے درج ہے۔ اس تصویر میں کیمپ کے دروازے پر آویزہ بورڈ اور کیمپ میں موجود پول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں کیمپ کے دروازے پر آویزہ نئے بورڈ اور کیمپ میں موجود پول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نوٹ: منا میں پول پر درج کیمپ اور روڈ کی معلومات کسی بھی حاجی کو اس کے کیمپ تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، اور ہمیں اسی بنیادی بات کو اچھی طرح سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ یہ منا کا ایک فضائی منظر ہے۔ منا میں 3 اہم پل ہیں جو شمالاً جنوباً منا کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے ملاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرقاً غرباً 7 بڑی سڑکیں ہیں جو پورے منا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں۔ اگر ہم حرم کی جانب سے منا میں داخل ہوں تو پہلا پل ملک خالد پل ہے جس کا نمبر 15 ہے۔ دوسرا پل ملک عبداللہ بن عبدالعزیز ہے جس کا نمبر 25 ہے۔ اسے عموماً کبری ملک عبداللہ عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا پل ملک فیصل ہے اور اس کا نمبر 35 ہے۔ ان تینوں پلوں کو سرخ رنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ ان تینوں پلوں کے نیچے سے 7 بڑی سڑکیں گزرتی ہیں۔
یہ 7 سڑکیں پورے منا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملاتی ہیں۔ اگر آپ منا میں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ جمرات آپ کے سامنے اور مزدلفہ آپ کی پشت پر ہو تو منا کے انتہائی بائیں جانب سڑک نمبر 38 ہے، جسے طریق ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ اس سے دائیں جانب شاہراہ قصر الملکی ہے، جس کا نمبر 44 ہے۔ ملک فیصل کا نمبر 50 ہے، جبکہ 56 نمبر سڑک جوہرہ روڈ کہلاتی ہے اور سڑک نمبر 62 کو سوق العرب روڈ کہا جاتا ہے۔ اور منا کے انتہائی دائیں جانب سڑک نمبر 68 شاہراہ ملک فہد ہے۔ ان سڑکوں کو نیلے رنگ سے واضح کیا گیا ہے۔ منا میں پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے طریق مشا نمبر 1 ہے۔ یہ راستہ حرم سے شروع ہو کر مختلف سڑکوں مثلاً شارع رحمہ سے ملتے ہوئے میدان عرفات تک جاتا ہے، اور پیدل حج کرنے والے عموماً اسی سڑک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمرات تک آنے کے لیے بھی حجاج کی ایک بڑی تعداد اسی راستے کا انتخاب کرتی ہے۔ واضح رہے کہ سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 68 ملک فہد، یہ دونوں سڑکیں بھی میدان عرفات سے حرم تک جاتی ہیں۔ اس راستے کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے کچھ دوسرے راستے بھی ہیں، جنہیں سبز رنگ کی لکیروں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ منا کے بائیں جانب سڑک نمبر 38 طریق ملک عبدالعزیز اور سڑک نمبر 50 ملک فیصل روڈ کے درمیان جمرات کے بالکل قریب مسجد خیف ہے، جبکہ مسجد کویتی، جسے مسجد بر بھی کہا جاتا ہے، کبری ملک عبدالعزیز اور ملک فہد روڈ نمبر 68 کے دائیں جانب واقع ہے۔ منا میں یہی 2 اہم مساجد ہیں۔ مسجد خیف کے بالکل برابر میں منا کا سب سے بڑا ہسپتال منا جنرل ہسپتال ہے، جبکہ کبری ملک عبدالعزیز کے بالکل ساتھ منا کے بائیں جانب مستشفیٰ منا الجسر واقع ہے۔ زون نمبر 2 کی سڑک نمبر 202 اور 204 کے درمیان ملک عبداللہ بن عبدالعزیز پل کے قریب منا الجدید ہسپتال واقع ہے، جبکہ سڑک نمبر 68 ملک فہد روڈ پر کبری ملک فیصل اور کبری ملک عبدالعزیز کے درمیان منا الوادی ہسپتال ہے۔ مسلح افواج کا ہسپتال سڑک نمبر 50 اور 44 کے درمیان واقع ہے، جس کے قریب منا کا ٹرین اسٹیشن نمبر 1 ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ٹرین اسٹیشن نمبر 2 ہے۔ یہ دونوں ٹرین اسٹیشن ملک فیصل کبری اور ملک عبدالعزیز کبری کے درمیان واقع ہے، جبکہ اسٹیشن نمبر 3 جمرات کے بالکل قریب واقع ہے۔ کبری ملک فیصل کے قریب مزدلفہ اسٹیشن نمبر 3 ہے، جسے وہاں قیام پذیر حجاج آنے جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے منا کو مختلف زونز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جمرات اور ملک خالد کبری کا درمیانی علاقہ زون نمبر 1 کہلاتا ہے، جبکہ کبری خالد اور کبری عبدالعزیز کا درمیانی علاقہ زون نمبر 2 کہلاتا ہے۔ زون نمبر 2 کے بائیں جانب زون نمبر 3 ہے۔ کبری ملک عبدالعزیز اور کبری فیصل کے درمیان پہلے زون نمبر 4 اور پھر زون نمبر 5 ہے۔ زون نمبر 2 اور زون نمبر 4 کے دائیں جانب زون نمبر 6 واقع ہے۔ زون نمبر 7 زون نمبر 5 کے بائیں جانب ہے، اور اس سے بالکل متصل کبری ملک فیصل کے بعد مزدلفہ کے علاقے میں، جسے منا ایکسٹینشن یا منا جدید بھی کہا جاتا ہے، زون نمبر 8 اور زون نمبر 9 واقع ہے، جبکہ قربان گاہ زون نمبر 10 میں واقع ہے۔ حجاج کی ایک کثیر تعداد عزیزیہ میں قیام پذیر ہوتی ہے یا پھر عزیزیہ کے علاقے سے گزرتی ہے، اس لیے اس کے نقشے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم عزیزیہ کے اہم مقامات کی نقشے پر نشاندہی کریں گے۔ یہ مسجد الحرام روڈ یا عزیزیہ روڈ ہے، جو عزیزیہ کے رہائشی علاقوں سے گزرتے ہوئے مسجد حرام تک جاتی ہے۔ کبری ملک خالد 15 اور مسجد الحرام روڈ 32 کا جہاں ملاپ ہوتا ہے، وہیں الراجی سینٹر کی مشہور عمارت واقع ہے۔ مسجد الحرام روڈ 32 پر الراجی سینٹر سے کچھ ہی فاصلے پر معروف بازار سوق سلام ہے۔ ملک عبداللہ روڈ 25 پر مسجد الحرام روڈ سے گزر کر تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدایہ روڈ کے قریب مکہ مال ہے۔ جمرات کی مغربی سمت میں ششا عزیزیہ کا رہائشی علاقہ ہے۔ عرفات سے نکلنے والی ملک فہد روڈ اس علاقے سے گزرتی ہوئی حرم کی طرف جاتی ہے۔ آئیے اب ایک نظر ان اہم پلوں اور سڑکوں پر دوبارہ ڈالیں۔ جمرات کے قریب کبری ملک خالد ہے اور اس کا نمبر 15 ہے، جبکہ منا کے قریب درمیان میں کبری ملک عبدالعزیز ہے، جس کا نمبر 25 ہے۔ منا کو مزدلفہ اور عرفات سے ملانے والی پہلی سڑک سڑک نمبر 38 ملک عبدالعزیز سڑک کہلاتی ہے، جس کے بعد سڑک نمبر 44 طریق قصر الملکی ہے۔
ملک فیصل روڈ کا نمبر 50 ہے اور جوہرہ روڈ کو سڑک نمبر 56 کہا جاتا ہے۔ سڑک نمبر 62 کو سوق العرب روڈ اور اس کے بالکل دائیں جانب سڑک کو ملک فہد روڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس سڑک کا نمبر 68 ہے۔ واضح رہے کہ ان تمام سڑکوں کے نمبر 2 ہندسوں میں ہے۔ منا میں پیدل چلنے والوں کے لیے طریق المشاء نمبر 1 ہے۔ ان سڑکوں کے علاوہ دیگر چھوٹی سڑکوں کے نمبر 3 ہندسوں میں ہے اور ان کا پہلا ہندسہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سڑک کس زون میں واقع ہے۔ مثلا سڑک نمبر 111 زون نمبر 1 میں ہے، جبکہ سڑک نمبر 206 زون نمبر 2 میں ہے، سڑک نمبر 511 زون نمبر 5 میں اور سڑک نمبر 616 زون نمبر 6 میں واقع ہے۔ اس تصویر میں زون نمبر 2 میں واقع چھوٹی سڑکوں کو دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جفت نمبر والی سڑکیں مثلا 204 206 بڑی سڑکوں کی سمت میں چلتی ہیں، جبکہ طاق نمبر رکھنے والی سڑکیں پلوں کی سمت میں چلتی ہیں، مثلا 209 211 اور 213۔ ایک اور اہم سڑک نمبر 23 ہے۔ اس روڈ کا نمبر 207 بھی ہے۔ یہ سڑک ملک عبداللہ پل کے برابر چلتی ہے اور زون نمبر 2 سے 3 تک جاتی ہے۔ پول پر درج کیمپ نمبر ترتیب کے ساتھ جمرات کی سمت سے شروع ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1/56 یعنی کیمپ نمبر 1 روڈ نمبر 56، 2/56، 3/56، 4/56 اور اسی طرح 1/62، 2/62۔ اگر پول پر خیمے کا نشان نہ ہو تو وہ کیمپ نمبر کی نشاندہی ہرگز نہیں کرتا ہے۔ خیمے کے نشان کے بغیر پول عموماً کسی ہلال احمر، کلینک، پولیس، ایمبولینس سینٹر یا کسی سرکاری دفتر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، حجاج کرام کے کیمپ کی نشاندہی کے لیے پول پر کیمپ کے نمبر کے ساتھ خیمے کا نشان ہونا لازمی ہے۔ مختلف سوال و جواب اور مشق۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك گروپ کے تمام رضاکاروں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ذاتی نمود و نمائش اور مفاد سے بالاتر ہو کر حجاج کرام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ کام کریں گے، مثلاً ساتھیوں کی دیکھ بھال اور ان کے آرام کا خیال، صفائی کا اہتمام اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ہمیں اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ دعا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، اور میرا علم زیادہ کر۔ ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔